دوستو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی قرآنی آیت اتری اس کا مفہوم ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ گویا پڑھنا یعنی علم حاصل کرنا وہ درس الہی ہے جو اس کائنات کے خالق نے اپنی سب سے معتبر مخلوق یعنی انسان کو دیا، اور علم ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان کو نہ صرف دولت شعور سے نوازا گیا بلکہ اشرف المخلوقات کا لقب بھی دیا گیا۔ اور پھر علم جیسی روشنی کے بعد اللہ رب العزت نے جو اپنے دیگر احکامات جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو دیے، ان احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم فرقوں میں بٹنے سے اجتناب کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیث پاک کے آئینے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان ایک ایسی عمارت کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن افسوس امت اس پیغام کی حرمت کو نہ سمجھ سکی اور مختلف دائروں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت تھا جب مسجدیں اللہ کی ہوا کرتی تھیں، لیکن افسوس آج یہ شیعہ، سنی اور وہابیوں کی ہیں۔ بقول بابا بلے شاہ، ایک پاسے میرے رین وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی۔ خواتین و حضرات، اسلام وہ دین ہے جو عدل و مساوات کا ایک انقلابی پیغام لے کر اٹھا۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ سورہ الحجرات میں بھی ارشاد ربانی ہے کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی سرخ پر کوئی برتری حاصل نہیں، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے دین اسلام نے پیش کیا اور اس جاہلی درجہ بندی کا دروازہ بند کرنے کی نصیحت کی۔ لیکن اگر فرقہ واریت کے آغاز کی بات کی جائے تو یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس دور تھا۔ جب بلوائیوں نے آپ کو نظر بند کیا تو ایک دن آپ نے سامنے آ کر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم مجھ کو ناحق قتل کرو گے تو پھر اس کے بعد اکٹھی نمازیں نہ پڑھ سکو گے۔ یہ تھی اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں۔ تاریخ اسلام میں یہی وہ موڑ تھا جس کے فوراً بعد مسلمان 2 حصوں یعنی شیعان علی اور شیعان معاویہ میں تقسیم ہو گئے، اور تاریخ نے مسلمانوں کے انہی دونوں گروہوں کے درمیان ہونے والی 2 جنگوں، جنگ جمل اور جنگ صفین کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ ناظرین گرامی، تھوڑا سا اگر مزید آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیک وقت 2 مسلمان ریاستیں وجود میں آ گئی، جن میں سے ایک کی قیادت خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جو کہ بعد ازاں خلافت بنو امیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ لیکن یہاں پر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کو داد نہ دینا بھی ایک علمی بددیانتی ہوگی، جنہوں نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں ہی اس فتنے کا سر کچلنے اور امت کو باہم لڑائی سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا، اور یوں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو صداقت کا لبادہ پہنا دیا جس کا مفہوم تھا کہ میرا ایک بیٹا بہت بڑے فتنے کو مٹانے کا اعزاز حاصل کرے گا۔ لیکن دوستو، ابھی تاریخ انسانیت کا ایک اور خونی واقعہ باقی تھا جو 62 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور نواسہ رسول سمیت پورے خانوادہ نبوت کو کربلا کا میدان دیکھنا پڑا۔ اور فطرت نے ہمیں درس دیا کہ دنیا میں ازل سے 2 متحارب قوتیں یعنی یزیدیت اور حسینیت کار فرما ہے، اور شاید اسی تناظر میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول حبی۔ محترم خواتین و حضرات، اس واقعے کے بعد امت کھل کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج تک شیعہ اور سنی اگرچہ 2 مسالے کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اس قدر اصولی اختلافات موجود ہیں کہ سنی اکابرین کی اکثریت انہیں مسلمان تک تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں تک آ کر بھی رک نہ سکا۔ شیعہ عقائد رکھنے والے بظاہر 10 حصوں میں تقسیم ہو گئے، جنہوں نے فلسفہ امامت کو اپنے مذہب کی بنیاد بنایا، جبکہ سنی عقائد رکھنے والے بھی نہ صرف اپنی ابتدائی 4 شاخوں یعنی ائمہ اربعہ کے ماننے والوں میں تقسیم ہوئے، جنہوں نے فقہ ترتیب دینے جیسا خوشبودار عمل مکمل کیا، جبکہ بعد ازاں یہ مناظر اور واقعات بھی ہماری تاریخ کا حصہ بنے جب سنی عقائد کے حامل 2 دینی مدرسے، ایک بریلوی اور دوسرا دیوبند میں قائم کیا گیا۔ دونوں کا تعلق فقہ حنفی سے تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ امت اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور نصیحت سے دور ہو چکی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم تفرقہ نہ ڈالو۔
लेकिन दीनी अलूम से बेगाना उम्मत दिन ब दिन कई हिस्सों में तकसीम होती गई और बरेलवी और देवबंदी उलमा के दरमियान भी फरूई इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच गए कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे नाफिज कराने की कोशिश करने लगे, जिस पर करते हुए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। नाज़रीन ग्रामी, वहदत उम्मत ही वो दौलत है जिसमें कौम मुस्लिम की बका और वकार पोशीदा है, और इस गोहरे यगाना को पाने के लिए हकीमुल उम्मत ने यह नुस्खा कीमिया तजवीज किया कि कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। नाज़रीन, इस कौम की वहदत के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खा कीमिया हमें बताया वो हमारे इज़हानो कलूब से महव हो गया, जिसमें आपने अपनी आखिरी खुतबे में फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं और अगर तुम इन पर कारबंद रहे तो कामयाब रहोगे। और वो क्या है? किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। जबकि अल्लाह ताला ने भी अपनी किताब मुकद्दस में फरमाया कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बना दी। लेकिन हैफ है इस उम्मत पर जिसके पास दुनिया जहान के अलूम पढ़ने के लिए तो वक्त मौजूद है, लेकिन कुरान और सीरत अकदस के लिए मौलवी साहब के वजूद पर भरोसा किया जाता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुस्लिमा को वसीउल कल्बी और वुसअतुल नजरी अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।